مولانا صاحب آپ چند دنوں میں افغانستان جا رہے ہیں، کس ایجنڈے کے تحت جا رہے ہیں؟ تو ایک تعلقات ہے ہمارے ان سے. اگر آج ان ملک وہ چلا رہے ہیں اور وہاں پر ان کی حکومت ہے تو میرا جو ان سے تعلق رہا ہے میں کیوں اس تعلق کو اپنے پاکستان کی بہتری کے لیے استعمال نہ کر لوں. میرا اگر ان کے اوپر کوئی اثر ہے یا میری وہ بات کو سنیں گے یا توجہ دیں گے تو یہ دونوں ملکوں کے مفاد کے لیے ہے. امارت اسلامیہ کی تحریک کی حمایت میں نے اس لیے نہیں کی تھی کہ افغانستان تباہ ہو، ہم نے اس لیے کی تھی کہ افغانستان مستحکم ہو، آزاد ہو، وہاں حریت ہو، وہاں کی معیشت بہتر ہو. جب میں ان کے لیے بہتر سمجھتا ہوں اور وہ میرے لیے بہتر سمجھتے ہیں تو جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں تو کوئی تو دور کرے گا نا. تو اس جذبے کے ساتھ میں وہاں جا رہا ہوں اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے باقاعدہ مجھے دعوت دی ہے اور ان کی دعوت پہ جا رہا ہوں. اور میں اپنے ملک کی وزارت خارجہ کو، اپنے حکومت کو اس مسئلے پہ اعتماد میں لے کے جا رہا ہوں. پڑوسی ملک، ایک دوسرے کے دوست ملک، وہ ایک دوسرے کے لیے بہتری کا سبب بنے. ان کا فائدہ ہم اٹھائیں، ہمارا فائدہ وہ اٹھائیں. لیکن جس انداز سے غلط فہمیاں پیدا کی گئیں اور پاکستان میں جس طریقے سے ایک بدامنی آئی اور اس بدامنی نے افغانستان کے حوالے سے کچھ سوالات پیدا کیے، ان ساری چیزوں کو حل کرنا یہ ہمارے ایجنڈے میں ہوگا. جس طرح کی صورتحال ہے ابھی انتخابی نشان کا ایشو بنا، ایک عدالتی فیصلے، ایک جج کے فیصلے کی بنیاد پہ ایک ایشو بنا، اور اسی طرح سے عدلیہ کے کردار پہ بھی بہت ساری باتیں اس جماعت کی طرف سے ہو رہی ہیں، ایون مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی ہو رہی ہیں. تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اداروں کا بھی ٹکراؤ اس وقت جاری ہے اور وہ پورے عروج پر ہے اداروں کے درمیان؟ میں اداروں کے ٹکراؤ کا قائل نہیں ہوں. ادارے ایک سمت میں جائیں گے تو ملک چلے گا. اداروں کے درمیان تصادم ہوگا تو ملک پر اس کے منفی اثرات ہوں گے. میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا اور وہ عمران خان کے حق میں تھا، جیسے ایک ریلیف مل گیا اس کو. اس ایک فیصلے کے نتیجے میں اگلے روز آپ کے ملک کی اسٹاک ایکسچینج ہوتا ہے وہ -500 گر گیا جی، -500 پوائنٹ گر گیا جی. اور اگلے روز جب پھر دوبارہ کہا کہ نہیں ان کی رہائی نہیں ہو سکتی تو اس کے فوراً بعد اگلے روز 1500 پلس جو ہے وہ پوائنٹ اوپر چلے گئے جی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ملک کا تجارتی طبقہ، کاروباری طبقہ، وہ جب اس کو تھوڑا ریلیف ملتا ہے تو ملک کی معیشت گر جاتی ہے. اور جب اس کے بارے میں دوبارہ ایسی خبر آتی ہے کہ وہ قانون کے شکنجے میں ہے اور اس کو ملک کے قانون کا جواب ملنا چاہیے، اس کو ریلیف نہیں ہونی چاہیے، تو پھر آپ کی معیشت بہتر ہو جاتی ہے جی. یہ چیزیں بھی ذرا ہمیں دیکھنی چاہیے نا جی. اور باہر کی دنیا وہ صاف پاکستان کو کہہ چکی ہیں کہ اگر دوبارہ وہی صورتحال آتی ہے تو ہم پاکستان میں اپنا سرمایہ کاری نہیں کریں گے. یہ ضائع کرنے والی بات ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون پنجاب میں وہ کامیابی حاصل کر پائے گی جس کے وہ دعوے کر پا رہی ہے؟ ان کو کامیابی حاصل کر لینی چاہیے کیونکہ انہوں نے ترقی دی ہے ملک کو. انہوں نے پاکستان کو ترقی کے راستوں پہ لے جایا گیا اور دنیا میں جن حوالوں سے قومی ترقی کرتی ہیں اس حوالے سے ان کی ایک کارکردگی ہے. تو اس میں ہم تعاون کرنے کو بھی تیار ہیں. آنے والے مستقبل میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے کیا مطلب اس حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کوئی ایڈجسٹمنٹ، کوئی سیاسی اتحاد، کچھ ایسی ممکن ہے کہ اس میں اگر مشکلات آئیں تو نہ ہو سکے. یعنی یہ کوئی سوال نہیں ہے. پہلے بھی تو ہم الیکشن میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن الیکشن ہو جانے کے بعد مینڈیٹ سامنے آ جاتا ہے، پھر وہ لوگ اسمبلی میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، اگلی حکومت کیسے چلائیں گے. تو جو بھی مینڈیٹ ہوگا اس کو تسلیم کیا جاتا ہے. یہ واحد ایک مینڈیٹ ہے جو عمران خان کو ملا اور اس کو قوم نے تسلیم نہیں کیا. تو ایسے میں ان حالات میں الیکشن کے نتائج آپ تسلیم کریں گے یا وہ تسلیم نہیں کیے جائیں؟ دیکھیے میں ابھی یہ سوالات نہیں اٹھانا چاہتا. میں نہ کسی کو میں امن و امان کی بات کر رہا ہوں. میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر لوگوں کا ٹرن آؤٹ کم رہا، آپ کے پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ خالی رہے، یا ٹھنڈ کی وجہ سے آپ پولنگ اسٹیشن بنا ہی نہ سکے، یہ تو دھاندلی کے لیے راستہ کھولنے والے ایک راستے ہیں. پھر وہاں وہ لوگ جو لوگ دھاندلیاں کرتے ہیں ان کی مرضی ہوگی. پھر تو ایسی بات کیوں ہو کہ 2018 کا الیکشن بھی مسترد ہو گیا اور ایک دوسرا الیکشن بھی مسترد ہو جائے. میں سوچتا ہوں کہ الیکشن ہوں اور جو عوام کا مینڈیٹ ہے، جس پارٹی کے بارے میں جتنا ہے
وہ حقیقت پر مبنی ہو اور صرف اپنی سیاست اور نمبرنگ کے لیے کچھ شور شرابہ نہ کرے. الیکشن میں کسی کے شکست پر اتنی پبلک اکٹھی نہیں ہوتی، اتنی دنیا نہیں نکلتی جتنا کہ اس 3-3.5 سالوں میں پبلک نکلی. اور پھر آزادی مارچ میں جہاں پر کوئی 2.5 کلومیٹر سے زیادہ تک عوام تھے اور اتنے پھیلے ہوئے عوام جس کی تعداد لوگ 15 لاکھ سے بھی زیادہ بتا رہے ہیں، تو یہ عوام بیوقوف تو نہیں تھے یہ جنہوں نے ہمارے آواز پر لبیک کہا، جو نکلے وہاں سے. تو یہ ساری وہ صورتحال ہے کہ نہ تو لوگوں کو معاش دے سکے، نہ ملک کا اقتصاد بہتر ہو سکا، نہ پاکستان کے دوستوں کا اعتماد برقرار رکھ سکے. ملک کو IMF کے حوالے کر دیا باقاعدہ. تمام ادارے جو مالیاتی ادارے ہیں، اسٹیٹ بینک، سب IMF کے حوالے ہو گیا. FATF کے دباؤ کے تحت قانون سازیاں کی گئیں اور ان کے اپنے لوگوں نے، یعنی ان کے اپنے گورنرز نے کہا کہ ہم تو سب کچھ لکھوا آئے ہیں کہ ملک جو ہے وہ IMF کا ہے، ہمارا نہیں ہے. IMF حضرت پردے کے پیچھے تو اثر انداز ہوتا تھا ہمارے بجٹ پر، لیکن ان 3-3.5 سالوں میں وہ کھل کر آگے آیا اور اس نے اپنے شرائط منوائے اور باقاعدہ قانون سازی میں لکھا گیا کہ ہم یہ FATF کے مطالبے پر یہ قانون سازی کر رہے ہیں، یہ IMF کے مطالبے پر یہ قانون سازی کر رہے ہیں. تو اس حد تک ملک کو حضرت. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان پہلی مرتبہ تاریخ میں اس کا GDP جو ہے وہ منفی میں چلا گیا، زیرو سے بھی نیچے چلا گیا. اس طریقے سے جو ملک کو چلاتے ہیں حضرت، تو آپ مجھے بتائیں، معیشت تباہ، تہذیب و اخلاق تباہ، باہر کی دنیا کے ساتھ تعلقات ہمارے تباہ، دیوالیہ پن کے قریب ملک کو جا کے کھڑا کر دیا. معاشی ابتری میں حضرت یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ملک کے کچھ علاقوں میں بغاوتیں نہ شروع ہو جائیں. ہم ان چیزوں کو بھانپے ہوئے تھے. مان صاحب، الیکشن 8 فروری کو ہو جاتے ہیں. آپ اور جو اس وقت اتحادی حکومت بنی ہوئی ہے، یا 16 مہینے آپ نے کارکردگی دکھائی، آپ لوگ جیت جاتے ہیں اور اس کے بعد چیئرمین تحریک انصاف ہے وہ آزاد ہوتے ہیں. کیا یہ انریسٹ، کیا یہ عدم استحکام ملک میں یہ اگلے 4 سال بھی 5 سال بھی جاری نہیں، اس میں وہ دم خم نہیں ہے. انہوں نے بھی لانگ مارچ کیے، پبلک نے سپورٹ نہیں کیا. انہوں نے بھی جیل بھرو کی تحریک کی دھمکی دی، کوئی نہیں گیا. تو ایسا نہیں ہے، اس میں دم خم ہے ہی نہیں، وہ اس مزاج کے لوگ ہی نہیں ہیں جی. وہ کھلنڈرے ہیں، عیاشیاں کرنے والے، اچھل کودنے والے، ڈانس کرنے والے، ٹھنڈی زمین پر پاؤں رکھنے والے، اور یہ تتلیاں اور یہ جو ان کے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچے، تو وہ ان کا یہ مزاج ہے. وہ اتنے سخت جان نہیں ہے کہ وہ ملک کی تحریک اٹھا سکیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگلی حکومت بہت سموتھلی چلے گی اور معاشی طور پہ اور جمہوریت میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے. یہ بھی تو نہیں ہوتا کہ بالکل تنقید نہ ہو، تنقید بھی ہوتی ہے، جلسے بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ چلتا رہتا ہے، لیکن ایسی کوئی پریشانی والی بات بالکل بھی نہیں.